الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور اس میں سے جہاں سے چاہیں مزے سے کھائیں اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سابقہ تفاسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند اختلافی مسائل ملتے ہیں۔ مفسرین نے ان پہ کافی بحث فرمائی اور عقلی و نقلی دلائل پیش کیے۔ کسی کو مطالعے کا شوق ہو تو وہ اکابرین کی تفسیر میں مطالعہ کر سکتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، اختصار کے ساتھ وہ باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ وہ جنت کون سی تھی جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کا قیام رہا، اور پھر وہ اس جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے۔ کیا یہ وہی جنت تھی جس کا مومنین سے وعدہ فرمایا گیا؟ اور ہم قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ پاتے ہیں، یا آسمانوں پہ کوئی اور مقام جسے جنت کہا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس جنت کا بیان نہیں ملتا، تو ہمیں بھی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا تھا یا وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا گیا، تو وہ جنت کون سی تھی؟ دوسری بات کہ وہ درخت کون سا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کا پھل کھا لیا؟ اس کے بارے میں علماء تفسیر کی مختلف رائے ملتی ہیں۔ بعض نے فرمایا گندم، بعض نے انجیر، جبکہ بعض نے فرمایا کہ انگور۔ لیکن اس درخت کی قسم کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح الفاظ موجود نہیں، تو ہمیں بھی اس درخت کی قسم کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا تو اس بحث میں پڑھنا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ تیسری اور اہم بات ظالمین کی تشریح و تفسیر سے متعلق ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا اور گناہ و نافرمانی میں مبتلا ہوئے اور سزا کے طور پہ جنت سے نکالے گئے۔ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کا اصل مقام نہ ہو۔ مثلا کرسی کو الٹا کر دو تو یہ ظلم ہو جائے گا، یعنی جیسے ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ جب انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان سے
اس میں فاعل بنانا شرعاً حرام ہے۔ کوئی بھی شخص اس سے صیغہ نکال کر آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو حرام کار ہوگا اور سخت گناہگار ہوگا۔ یہ اللہ کا اور اس کے نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں اللہ کریم جسے ظلم قرار دے رہے ہیں اس سے لغوی معنی نہیں ہوگا، اس سے مراد لغوی معنی نہیں لیے جائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ یہ معاملہ جنت کا ہے جہاں خود گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا صدور کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ تو یہ وہ گناہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آدم علیہ السلام ہماری طرح گناہ گار تھے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان ہے اور تربیت کا حصہ ہے کہ زمین پہ آپ کو بے شمار نعمتیں کھانے کو ملیں گی، رہنے کو جگہ ملے گی، بستر ہوں گے، کپڑے ہوں گے، گھر ہوں گے، لیکن اس میں جا کر آپ نے میرے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ جمہور ائمہ تفسیر و حدیث نے عصمت انبیاء علیہ السلام پہ بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ اکابرین کی تفاسیر میں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عصمت انبیاء ہمارے عقیدے اور ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ میں یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے اور اس سے عامۃ المسلمین کو جو درس دینا مقصود ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت کو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کا مسکن بنایا تو اول تو یہ عارضی قیام گاہ تھی، کیونکہ اس رکوع کی ابتدا میں ہی بتایا جا چکا ہے کہ ان کی اصل منزل زمین تھی، انہیں خلافت ارضی سونپی گئی تھی، آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنایا گیا۔ پھر جب ان کو اس عارضی قیام گاہ میں سب کچھ کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی تو کیوں کر اس درخت سے منع فرما دیا گیا؟ اور نہ صرف پھل کھانے سے منع فرمایا گیا بلکہ الفاظ استعمال ہوئے وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس کا قرب بھی نہ اختیار کرنا۔ یہاں معاملہ ظاہراً تو آدم و حوا علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے عمومی مفہوم، اس کے عمومی درس کو سمجھیں تو بنی نوع انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمہیں کسی چیز سے منع فرما دیں، کسی کام کے کرنے سے روک دیں، تو شیطان جو پہلے ہی اللہ کے حکم کا انکار کر کے مردود ہو چکا ہے اور تمہارا دشمن بن چکا ہے، تو وہ ضرور آدم علیہ السلام کی طرح تمہارے دل میں بھی وسوسے ڈالے گا، ضرور تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، ضرور تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پہ اکسائے گا۔ تو جب وہ ایسا کرے تو تم اس کے بہکاوے سے تبھی بچ سکتے ہو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منع کردہ حرام و مکروہ چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم قریب بھی گئے، تمہارے دل میں شیطان نے شک و تردد پیدا کر لیا تو تمہارے لیے خطرہ اور بڑھ جائے گا۔ نافرمانی کا معاملہ جو شیطان کروانا چاہتا ہے اس کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں، جن چیزوں سے روک دیا ہے، ان کا خیال بھی ذہن میں نہ لانا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ جیسے یہاں اصل معاملہ تو شجر ممنوعہ کا پھل کھانا ہے، لیکن فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر قریب گئے تو عین ممکن ہے کہ تم اس کا پھل کھا بیٹھو، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے بعد میں ہوا۔ اگر ہم عمومی زندگی میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود گناہ نہیں ہوتی، لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، تو ان سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بذات خود گناہ کے کاموں سے بچنا۔
جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب ہمارا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ہے۔ آپ حالات سے گرد و پیش سے آگاہی کے لیے خبریں سننا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا واسطہ بے حیائی سے پڑتا ہے۔ ایک بے حیا و بے پردہ عورت آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر سب سے زیادہ جھوٹ آج کل ہمارے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پہ بولا جاتا ہے۔ سچ کو تلاش کرنے کے لیے کئی گھنٹے آپ کو جھوٹ سننا پڑے گا، اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ جسے آپ سچ سمجھ رہے ہیں واقعتاً وہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ بے حیائی و بے پردگی اتنی عام ہے کہ اسلامی پروگرام بھی اس سے محفوظ نہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے بھی تم خطرے میں آ جاؤ گے، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالمین سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔